بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے دروس سلسلہ وار چل رہے ہیں اور اب تک ہمارے 29 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 30واں سبق ہے۔ موضوع ہمارا کئی دنوں سے ایک ہی چل رہا ہے، قول امام پر فتوی کے حوالے سے، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف طرح کی عبارات اور استدلال لا کر اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے عدول کرتے ہوئے مشائخ نے جو فتویٰ دیا ہے ہمارے اوپر بھی اسی کی اتباع لازم ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سمجھیے، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف، یا ہم بحث کو اس طرف لے کر آئیں کہ قول امام سے عدول کیا جائے گا یا نہیں، یہ بحث نہیں ہو رہی، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بحث نہیں ہو رہی۔ بحث یہ ہے کہ مشائخ نے جو شروع میں ہیڈنگ تھی کہ مشائخ نے جو قول امام کی مخالفت یعنی عدول کرتے ہوئے اس کے برخلاف فتویٰ دیا ہے، تو آیا اب ہم مشائخ کی اتباع کریں گے یا قول امام کی؟ ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ قول امام سے عدول ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پیچھے ابحاث گزر چکی ہیں کہ قول امام سے کن صورتوں میں عدول ہوگا یا صاحبین کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ مشائخ نے جو عدول کیا ہے ہمارے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو شروع میں جو ہیڈنگ تھی وہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں، اس مقام پر آپ نے یہ فرمایا تھا، اب دیکھیے کافی اوپر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جہاں سے علامہ شامی نے نقل کرنا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ کافی اوپر چلے گئے، ہاں، هل يجب علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ بخلافه، ہمارے اوپر کیا حکم بنتا ہے کہ قول امام پر فتویٰ دیں گے اگر صرف مشائخ نے اس کے برخلاف فتویٰ دیا ہے، یا ہم مشائخ کی اتباع کریں گے؟ تو اصل موضوع یہ ہے، اس پر جو ہے وہ ہماری توجہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی مشائخ نے مخالفت کی ہے قول امام کی اور اس وجہ سے کی اس وجہ سے کی، وہ ضمناً باتیں آ رہی ہیں لیکن اصل موضوع اسی جانب جا رہا ہے۔ تو کل بھی ہم نے اس پر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں دیکھی تھی اور آج بھی ہم اسی چیز کو دیکھیں گے۔ امام ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر موضوع کا اختتام ہوا تھا اور بحث تھی کہ معنی قول الامام لا يحل لأحد ان يفتي بقول حتى يعلم من اين قلنا، کہ کسی کے لیے یہ ضروری حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے اس وقت تک کہ اسے ہمارے قول کا ماخذ نہ پتہ چلے۔ تو یہاں پر علامہ شامی علیہ الرحمہ دو معنی لے کر آئے تھے۔ پہلا معنی انہوں نے بیان کیا تھا اور اس معنی میں آپ کا جو میلان تھا اور زور تھا وہ مفتی مجتہد کی طرف تھا کہ وہ مفتی جو درجہ اجتہاد پر ہوگا اور وہ امام کی دلیل کو پہچانے گا تو اس کو حلال ہے کہ وہ امام کے قول پر فتویٰ دے، ٹھیک ہے۔
پھر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام پر جو ہے آ کر فرمایا تھا، لیکن کون لیکن کون المراد حاضہ بعید، ٹھیک ہے، کہ یہ مراد لینا جو ہے، پہلا معنی مراد لینا یہ بعید ہے۔ اور پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں مفتی کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ لأن هذا المفتی حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقلید، فرماتے ہیں یہ تو ایسا مفتی ہے جو اگرچہ مجتہد ہے لیکن اسے تقلید لازم ہوگا، کس کا؟ جو اس سے اوپر درجے کا مجتہد ہوگا، کیونکہ یہ مجتہد مطلق تو ہے نہیں۔ تو اس حیثیت سے علامہ شامی نے فرمایا اگر ہم دیکھیں تو ولا یلزمہ معرفت دلیل امامہ الا علی قول، تو اسے پھر امام کی دلیل کی معرفت لازم نہیں ہوگی من حیث التقلید کے۔ پھر یہیں پر اسی مقام پر علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر کی عبارت لا کر علامہ شامی نے اس اعتراض کو کہ یہ پہلا معنی مراد لینا جو ہے بعید ہے، اس کو مزید پختہ کیا، اور علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ غیر المجتہد المطلق یلزمہ التقلید وان کان مجتہدا فی بعض مسائل الفقہ، کہ جو مجتہد مطلق نہیں ہوتا اسے تقلید لازم ہوتی ہے اگرچہ وہ بعض مسائل فقہیہ کے اندر جو ہے وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، او بعض العلوم، یا بعض علوم کے اندر، کل فرائض علی القول بتجزی الاجتہادی، جیسے فرائض وغیرہ کے علوم، یہ اس قول کی بنیاد پر علامہ ابن حمام نے بات کہی تھی کہ وہ افراد جو اجتہاد کی تجزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الحق کہہ کر جو ہے علامہ ابن حمام نے اس موقف کو مزید مضبوط کر دیا کہ مجتہد مطلق جو ہوتا، غیر مجتہد مطلق جو ہوتا ہے، یعنی جو شخص مجتہد مطلق نہ ہو تو اس پر بہرحال تقلید لازم ہے، اور تقلید کے بارے میں پیچھے بتا دیے کہ تقلید اس چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ کسی غیر کے قول کو بغیر دلیل کے مانے، تو اس حیثیت سے تو مفتی مجتہد کو تو دلیل کی معرفت اس پر ضروری ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب اس میں میں مزید توضیح کر دیتا ہوں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں مفتی مجتہد کے اندر جو اجتہاد کی صفت ہم لگا رہے ہیں، وہ اجتہاد دو حیثیتیں دیکھتے ہیں ہم، ایک تو یہ ہے کہ اس سے اوپر والوں کے اعتبار سے یہ مجتہد ہے، یا اپنے سے نیچے درجے والے فقہا سے کے مقابلے میں یہ مجتہد ہے، تو لا محالہ جو اس سے نچلے درجے کے فقہا ہوں گے ان کے مقابلے میں یہ مفتی مجتہد ہوگا۔ اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ اعلیٰ درجے والا ادنا درجے والے کے اقوال اور ان کی دلیلوں کو لے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نچلے درجے والا اپنے سے اعلیٰ درجے والے کے اقوال کو لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں اگر آپ مفتی مجتہد کی بات کرتے ہیں تو مفتی مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنے سے اوپر والے کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، اور تقلید کے لیے شرط یہ ہے کہ بلا حجت کسی کی بات کو مانا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر یہ مجتہد کیسا ہے کہ جو تقلید بھی کر رہا ہے، اور تقلید کی شرط یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مانی جائے، تو اس کی اس حیثیت کے اعتبار سے مفتی مجتہد کی اس حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر معرفت دلیل ضروری نہیں ہے۔ تو علامہ شامی اسی لیے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو معنی ہے یہ لینا بعید ہے، یہ زیادہ دور کا ایک معنی ہم نے لیا ہے، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول لے کر آئے، اور علامہ ابن حمام نے کہا وہ الحق فیقلد غیرہ، لہٰذا یہ مفتی مجتہد جو ہوتا ہے یہ اپنے غیر کی تقلید کرتا ہے فیما لا یقدر علیہ، ان مسائل کے اندر جن کی قدرت اور طاقت یہ نہیں رکھتا۔ وکیلا، اور اس عالم کے بارے میں یہ قول کہا گیا ہے کہ انما یلزمہ التقلید بشرط تبیین صحت المستند المجتہد، تو اس پر تقلید جو ہے وہ لازم ہوگی عالم کے اوپر، جو اہل علم ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ تقلید لازم ہوگی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ
بشرط تبیین صحت المستند المجتہدی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجتہد کی دلیل جو ہے اس کی صحت واضح ہو جائے، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ، اور اگر اس پر جو ہے مجتہد کی دلیل واضح نہیں ہوگی تو اس کی تقلید اس پر جائز نہیں ہوگی، لیکن یہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا، صیغہ تمریز کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر مقامات پر جب صیغہ تمریز کے ساتھ کسی قول کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس مصنف کے ہاں ضعیف شمار ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن حمام کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے کہ عالم کو جو ہے وہ تقلید اس وقت ضروری ہوگی جب اسے اپنے مجتہد کی دلیل کی صحت اس کے نزدیک واضح ہو جائے گی، ورنہ تو اس کو جو ہے وہ تقلید جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ امام ابن حمام کو موقف ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ نے قیلہ کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں پر جو ہے امام ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والاول قول الجمہور والثانی قول لبعض المعتزلة كما ذکرہ شارحہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حمام علیہ الرحمہ کی جو عبارت التحریر کے اندر آئی ہے، اس کے اندر امام ابن حمام نے دو باتیں بیان کی، دو موقف بیان کیے۔ ایک موقف تو یہ بیان کیا امام ابن حمام نے کہ وہ لوگ جو تجزیہ اجتہاد کے قائل ہیں وہ ایسے شخص کے بارے میں جو مجتہد غیر مطلق ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بعض مسائل میں اگر مجتہد ہے تو اس میں تقلید نہ کرے، لیکن جن مسائل میں وہ مجتہد نہیں ہے تو اس میں اپنے مجتہد کی تقلید کرے گا۔ ایک قول یہ بیان کیا اور فرمائے کہ وہ هو الحق، یہ حق ہے۔ دوسرا قول علامہ ابن حمام نے یہ بیان کیا کہ اللہ کا بھلا کرے، جو مفتی مجتہد ہوتا ہے یا عالم، سوری، جو عالم ہوتا ہے اسے تقلید لازم ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اس کے مجتہد کی دلیل کی صحت جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ جائے اور مل جائے، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی انہی دونوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے ان دونوں اقوال کو لے کر فرماتے ہیں والاول قول الجمہور، امام ابن حمام کی عبارتوں کے اندر جو پہلا قول ہے جسے آپ نے حق بیان کیا یہ جمہور کا قول ہے، یعنی اکثر علماء کا یہی قول ہے، یعنی وہ تجزیہ اجتہاد کے قائل ہیں اور وہ مفتی مجتہد کو جو غیر مطلق ہوتا ہے اس کو بعض مسائل میں مقلد اور بعض میں مجتہد مانتے ہیں۔ والثانی قول لبعض المعتزلہ، اور جبکہ دوسرا جو قول ہے یہ چند ایک معتزلہ کا قول ہے، کما ذکرہ شارحہ، جیسے کہ تحریر کے جو شارح ہیں، اس کتاب کا نام ہے التحبیر والتقریر فی شرح التحریر، تحریر کی شرح میں جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے امام ابن امیر الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ پہلا قول جمہور کا ہے اور دوسرا قول بعض معتزلہ کا ہے، سارے معتزلہ کا نہیں ہے لیکن بعض معتزلہ کا یہی قول ہے۔ فقولہ یلزمہ التقلید، تو یہ جو دوسرے قول کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ اس پر جو ہے وہ تقلید لازم ہے، مفتی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجتہد غیر مطلق پر، یہ جو دوسرے قول میں یہ بات بیان کی گئی جو معتزلہ کا مذہب تھا۔ تو مع ما قدمناہ من تعریف التقلید يدل على ان معرفت الدلیل للمجتہد المطلق فقط، کہتے ہیں دیکھیے اس دوسرے قول کے اندر کیا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قیل فی العالم انما یلزمہ التقلید، کہ عالم کو جو ہے وہ تقلید لازم ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اس کے مجتہد کی دلیل کی صحت جو ہے وہ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہے
اس مقام پر آ کر علامہ شامی فرماتے ہیں یلزمہ التقلید مع ما قدمناہ من تعریف التقلیدی، اگر اسی التزام تقلید کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ملائیں جو ہم نے پیچھے تقلید کی تعریف میں بیان کیا، تو کہتے ہیں یدل علی ان معرفت الدلیل للمجتہد المطلق فقط، یہ اس بات پر جو ہماری تعریف تھی تقلید کی، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دلیل کی معرفت یہ صرف مجتہد مطلق کے لیے ہوتی ہے، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ، لا يلزم غیرہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیل کی جو معرفت ہے یہ مجتہد مطلق کے علاوہ کسی اور کے لیے لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلیل کی معرفت جو ہے وہ مجتہد مطلق کے علاوہ کسی اور کے لیے لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولو کان ذلک الغیر مجتہدا فی المذہب، اگرچہ وہ شخص جو ہے وہ مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہے، مجتہد مطلق کے علاوہ کسی پر بھی، چاہے وہ مقلد محض ہو یا مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہو، اس پر دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہے، یہ علامہ شامی اعتراض کر رہے ہیں پہلا معنی بیان کر کے۔ اب علامہ ابن حمام کے ہی قول کو لیتے ہوئے یہ اعتراض بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دلیل کی معرفت ہے وہ تو مجتہد مطلق کے لیے ضروری ہے، مجتہد فی المذہب یا مفتی مجتہد کے لیے ضروری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نقل الشارح عن الزرکشی، لیکن فرماتے ہیں شارع نے، شارع یعنی امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ابن امیر الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے امام زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے، من الشافعیتی، یہ امام زرکشی جو تھے امام بدر الدین محمد زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شوافی میں سے تھے، تو شارع نے جو ہے وہ امام زرکشی جو کہ شوافی میں سے، ان سے نقل کیا ہے کہ ان اطلاق الحاقہ بالعام صرفی فیہ نظر، یہ اس عبارت پر غور کیجئے گا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ امام زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ مجتہد فی المذہب، عبارت پر غور کیجئے گا کہ مجتہد فی المذہب کو عامی کے ساتھ ملا دینا، اس کا الحاق کر دینا، یہ جو ہے محل نظر ہے، اس کے اندر نظر ہے، اس کے اندر اعتراض ہے، ہمیں سمجھیے گا بات کو۔ یہاں علامہ شامی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں دلیل کی معرفت تو مجتہد مطلق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ تو کسی کا مقلد نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے دلیل کی معرفت ضروری ہے، جس کے اندر ادنا سی بھی صفت تقلید پیدا ہو گئی، چاہے وہ مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دلائل میں غور و فکر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، مفتی مجتہد ہی کیوں نہ ہو، تو چونکہ اس کے اندر ادنا سی بھی تقلید پیدا ہو گئی، تو اب جو ہے اس کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر کی عبارات سے اس بات کا جو ہے وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ جو اوپر کی تین لائن ہیں، ٹھیک ہے، یلزم تقلید مع ما قدمنا من تعریف التقلید يدل على ان معرفت الدلیل للمجتہد المطلق فقط وانه لا يلزم غیره ولو كان ذلك الغیر مجتہدا فی المذہب، اگرچہ وہ غیر مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی لازم نہیں ہے دلیل کی معرفت، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے شارح تحریر نے ایک بات نقل کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے مجتہد مطلق جو ہوتا ہے اس کے لیے تو معرفت دلیل ضروری نہیں ہے، سوری کیا کہتے ہیں، معرفت دلیل ضروری ہے، اور دوسری طرف ہے مقلد محض، اس کے لیے معرفت دلیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، مجتہد مطلق کے لیے ضروری اور مقلد محض کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تقلید کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، یا ہم اس کو تعبیر کر لیتے ہیں مفتی مجتہد سے،
جو بعض مسائل میں مجتہد ہوتا ہے اور بعض میں مجتہد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں امام زرکشی نے عجیب سی بات کہہ دی، اور انہوں نے یعنی ایک طرح سے انہوں نے اس کی سائڈ لی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو آپ مجتہد مطلق کے ساتھ تو چلو نہیں ملا رہے، لیکن عامی کے ساتھ یعنی مقلد محض کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ یہ بات محل نظر ہے۔ لیکن نقل شارح عن زرکشی، لیکن شارح تحریر نے امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شوافے کے ایک بڑے زبردست امام گزرے ہیں، ان سے یہ بات نقل کی کہ ان اطلاق الحاقہ بالعامی، کہ مطلقاً عامی کے ساتھ مجتہد فی المذہب کو ملا دینا کس چیز میں، کہ اس کے لیے معرفت دلیل ضروری نہیں ہے، فی ہی نظر، یہ جو ہے محل نظر معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عامی کی میں نے تعبیر یہ بیان کی کہ مقلد محض، عامی صرف، اس کے ساتھ اس کو آپ نے ملا دیا، کہتے ہیں یہ قابل نظر معاملہ ہے اور قابل گرفت معاملہ ہے، لا سیما فی اتباع المذاہب المتبحرین، خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب کے جو ہے وہ آئمہ ہیں اور متبحر ہیں، مذہب کو بہت زیادہ پہچاننے والے ہیں، یعنی درجہ اجتہاد پر ہیں، اگرچہ ہیں مقلد، درجہ اجتہاد پر ہیں، ان کو آپ نے مقلد محض سے ملا دیا، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ فإنهم لم ينسبوا انفسهم نسبة المقلدین ولا شک فی الحاقهم بالمجتہدین۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ جو مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، انہوں نے لم ينسبوا انفسهم، کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مقلدین کے منصب پر فائز نہیں کیا، یعنی انہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ محض مقلد نظر آتے ہوں، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے مذہب کے اندر، ولا شک فی الحاقہم بالمجتہدین، اور مجتہدین کے ساتھ ان کو ملانے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، انہیں مجتہدین کے ساتھ ملانا چاہیے، اذ لا يقلد مجتہد مجتہدا ولا يمكن ان يكون واسطة بینہما، اور فرماتے ہیں اس لیے کہ کوئی بھی مجتہد جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کسی بھی مناسبت کا، ولا یمکن ان یکون واسطۃ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی مناسبت اور واسطے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی مجتہد فی المذہب اور مجتہد مطلق جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں، تھوڑا سا ان کے درمیان فرق ہے۔ تو علامہ زرکشی کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ مجتہد فی المذہب جو بیچ کے افراد ہیں، ان کو آپ عامی اور مقلد محض کے ساتھ ملانے کے بجائے آپ چونکہ ان کو مجتہد کہہ رہے ہیں تو مجتہدین کے ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دلیل کی معرفت نہ کہلانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مقلدین کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو ایسا ظلم نہ کیجیے، لأنه ليس لنا سوا حالتین، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت باقی نہیں رہتی، یعنی ایک حالت تو یہ ہے کہ ان کو مقلد محض کے ساتھ ملا دیں، ایک حالت یہ کہ مجتہد کے ساتھ ملا دیں۔ مقلد محض کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر انہوں نے جو پوری اپنی زندگی صرف کی مذہب کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے میں، اس کے اندر غور و فکر کرنے میں، وہ تو گویا کہ ضائع ہو گئی۔ آپ نے تو مقلد کو بھی ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور مجتہد فی المذہب کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ایک ہی گروپ میں شامل کر دیا۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ ان کو مجتہدین کے درجے پر رکھیے، کیونکہ ان کا کام اس طرح کا تھا، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ان کو مجتہدین کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ یہ بہرحال ایک علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحث، ویسے ہی علامہ شامی یہاں پر لے کر آ گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ابن المنیر، امام ناصر الدین احمد بن منیر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مالکیہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ والمختار انہم مجتہدون، جو مجتہد فی المذہب، اب بحث پوری چل رہی ہے مجتہد فی المذہب کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی قول کی ہی توضیح امام شامی بیان کر رہے ہیں، اور خود اپنا فیصلہ شروع میں سنا دیا کہ یہ معنی جو ہے پہلا معنی بیان کرنا یہ بعید ہے،
لیکن اسی کی توضیحات اور تشریحات کے اندر آپ بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو ربط کو، عبارت کے ربط کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ امام ابن منیر فرماتے ہیں کہ والمختار انہم مجتہدون، مختار قول یہ ہے کہ جو مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملتزمون ان لا یحدثوا مذہبا، وہ اس بات کا التزام کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ لا یحدثوا مذہبا، کہ وہ کوئی نیا مذہب جو ہے وہ ایجاد نہیں کریں گے، یعنی تحدیث مذہب نہیں کریں گے۔ یہ حادث سے نکلا ہے، حادث کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، ٹھیک ہے، کل محدثۃ ضلالہ، جو حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا یہی معنی ہوگا کہ انہوں نے، یہ جو مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں نا، ہوتے مجتہد ہیں لیکن انہوں نے التزام کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں بنائیں گے۔ اور یہ بحثیں بھی ہماری بہت پیچھے گزری ہیں۔ کل ایک طالب علم کہہ رہے تھے کہ جی جن سوالات کو آپ نے اس دن کیا تھا ٹیسٹ میں، ان کے جوابات جو ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی ان کی وضاحتیں کی تھی کہ یہ وہ افراد تھے مجتہد فی المذہب کہ جنہوں نے اس بات کا التزام کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نیا مذہب جو ہے نہیں بنائیں گے۔ اما کونہم مجتہدین، لیکن آپ ان کو مجتہد کیوں کہتے ہیں؟ اب وجہ بتا رہے ہیں، بڑا اہم جو ہے یہ سوال اور جواب ہے۔ امام ابن منیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں صحیح قول کے مطابق، جو مجتہد فی المذہب ہے وہ مجتہدین کے طبقے میں ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے التزام کیا ہوتا ہے کہ وہ نیا مذہب نہیں ایجاد کریں گے۔ اب وہی سوال ہے جو دو تین دنوں سے میں دہرا رہا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا کہ مجتہد ہے تو پھر اسے کسی کی تقلید ضروری نہیں ہے، تو وہ مجتہد ہے، اسے آپ مجتہد مطلق کیوں نہیں کہتے، آپ اس کو مجتہد فی المذہب کہہ رہے ہیں۔ تو امام ابن منیر اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اما کونہم مجتہدین، وہ مجتہد کیوں ہیں؟ فلأن الاوصاف قائمۃ بہم، کیونکہ جو اجتہاد کے اوصاف ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ واما کونہم ملتزمین ان لا یحدثوا مذہبا، اور رہی یہ بات کہ وہ نیا مذہب کیوں نہیں بناتے، اب جیسے امام ابو یوسف ہے مجتہد فی المذہب، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنے اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے تو یہ ایک نیا مذہب انہوں نے کیوں نہیں بنایا ہے؟ ساری زندگی حنفی رہے، ٹھیک ہے، اور حنفیت کی تعلیم دیتے رہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا فَلِأَنَّ إِحْدَاثَ مَذْهَبٍ زَائِدٍ بِحَيْثُ يَكُونُ لِفُرُوعِهِ أُصُولٌ وَقَوَاعِدٌ مُبَايِنَةٌ لِسَائِرِ قَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمِينَ۔ بہت زبردست قسم کا یہاں پہ جواب امام ابن منیر دے رہے ہیں، سمجھیے گا اس عبارت کو، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا مذہب کیوں نہیں بنایا، اس بات کا التزام انہوں نے رکھا ہے۔ فَلِأَنَّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیا مذہب ہے اس کا اس طور پر جو ہے وہ فَلِأَنَّ إِحْدَاثَ مَذْهَبٍ، ایک نیا مذہب بنانا، زائد، ایک زائد اضافی طور پر ایک نیا مذہب بنانا، بحیث، اس حیثیت سے کہ یکون لفروعہ اصول وقواعد، کہ اس کے فروعی مسائل کے لیے الگ سے اصول و قواعد ہوں، کیونکہ جب آپ ایک نیا مذہب بنائیں گے تو اس کے جو فروعی مسائل ہوں گے اس کے لیے اصول و قواعد تو آپ لے کر آئیں گے۔ تو اس حیثیت سے کہ اس نئے مذہب کے لیے جو ہے وہ اصول و قواعد ہوں، تو یہ فرماتے ہیں مباینۃ لسائر قواعد المتقدمین، اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ یہ تمام متقدمین کے قواعد کے مباین ہوں، ان کے برخلاف ہوں، ان سے مختلف ہوں۔ اگر آپ ایسے قواعد لے کر آئیں گے جو کسی اور مذہب کے قواعد کے مطابق ہیں تو پھر تو فرق ہی نہیں رہے گا نا۔ اب امام ابو یوسف مثال کے طور پر نیا مذہب بناتے اور اس میں آپ وہی اصول و قواعد بیان کرتے جو امام اعظم کے تھے، تو فرق کیا ہوا؟ فرق تو کوئی نہ ہوا۔ تو اس لیے امام ابن منیر فرماتے فَلِأَنَّ إِحْدَاثَ مذہبی، اب یہ وجہ اس کس چیز کی بتا رہے ہیں؟ اس چیز کی کہ ان مجتہدین فی المذہب نے نیا مذہب ایجاد نہیں کیا، وہ اس لیے کہ فَلِأَنَّ إِحْدَاثَ مذہب زائد بحیث یکون لفروعہ اصول وقواعد، کہ نیا جو مذہب ہوگا زائد مذہب ہوگا اس حیثیت سے کہ اس کے فروعی مسائل کے لیے اصول اور قواعد ہوں گے، تو یہ مباینتن، یہ
برخلاف ہے، مباین ہے کس چیز کے؟ لسائر قواعد المتقدمین، یہ متقدمین کے تمام قواعد کے جو ہے وہ خلاف ہونا چاہیے۔ فمتعذر الوجود لاستیعاب المتقدمین سائر الاسالیب، کہتے ہیں اور یہ کام کرنا بڑا متعذر ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ ایسے قواعد بنائیں جو متقدمین اور دیگر جو فقہا تھے ان کے اصولوں کے برخلاف ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ متقدمین نے تمام کے تمام اسلوبوں کا احاطہ کر لیا تھا، استیعاب کر لیا تھا۔ استیعاب کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا۔ متقدمین نے جتنے اصول و قواعد بیان کیے ہیں تو اب قریب بناممکن ہے کہ انہی کے اصول و قواعد سے ہٹ کر آپ کوئی نئے قواعد بنا سکیں۔ یہ کچھ دن پہلے جو ہے ہمارا اسی پر ایک سوال ہوا تھا، وہ انتقال الی المذاہب کے اوپر جو ہے ایک سوال ہوا تھا کہ جناب اگر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف جائیں، یا جو یورپین اور امریکن کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ بعض اوقات مسائل پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر تمام علماء مل کر جو ہے وہ کسی ایک فتوے پر اتفاق کر لیں، اس طرح کی باتیں جو پچھلے دنوں ہوئی تھی، تو وہاں پر جو ہے یہ بات آئی تھی کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف بندہ منتقل ہو سکتا ہے، اور اس پر کچھ عبارتیں لے کر آئے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کا کچھ جواب دیا تھا کہ جن افراد کی عبارتیں آپ لے کر آئے وہ ساری زندگی اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے رہے، انہوں نے تو انتقال مذہب نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور دلیل علامہ ابن منیر بیان کر رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک نیا مذہب بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پرانے اصول و قواعد کو بدل دیں، ٹھیک ہے، وہ اصول و قواعد جو متقدمین کے مرتب کردہ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات متعذر ہے، نیا مذہب بنانا فی نفس ہی، اب بڑا بھاری جملہ ہے یہ، اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ نیا مذہب بنانا فی نفسی ہی جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اجتہاد کا دعویٰ کر سکتا ہے، اجتہاد مطلقہ کا، لیکن ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ آپ جو نئے اصول و قواعد لے کر آئیں گے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ جتنے بھی اصول و قواعد لے کر آئیں گے ان میں سے 99.99% اصول و قواعد ہمارے متقدمین پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، وہ انہی کے اصول و قواعد ہوں گے۔ آپ نئے اصول و قواعد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اب آپ پورے اصول فقہ کو دیکھ لیجئے، احناف کا اصول فقہ ہو گیا، شوافی کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا، یہ جو ان کے اصول فقہ ہے، اب آپ کون سا ایک نیا طریقہ لے کر آئیں گے جو آپ قرآن کریم کو جو ہے وہ اس انداز میں سمجھ پائیں؟ آپ جتنے قاعدے بیان کریں گے وہ سارے انہوں نے بیان کر دیے۔ اسی طرح آپ علم حدیث کو جانچنے کے جتنے طریقے لے کر آئیں گے وہ ہمارے متقدمین بیان کر چکے ہیں۔ آپ قیاس اور استحسان پر جتنی ابحاث کریں گے وہ سارے کے سارے متقدمین بیان کر چکے ہیں۔ تو جب سارے کا سارا کچھ بیان ہو چکا ہے تو پھر نئے اصول و قواعد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس لیے جو مجتہد مفتی مجتہد ہوتا ہے یا مجتہد فی المذہب ہوتا ہے وہ نئے مذہب کو نہ بنانے کا اس لیے انتظام کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ قواعد کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی متقدمین کے قواعد سے ہٹنے کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فمتعذر الوجودی، یہ متعذر الوجود ہوگا لاستیعاب المتقدمین سائر الاسالیب، کیونکہ متقدمین نے تمام کے تمام قواعد و اصول کے جو اسلوب تھے ان کا استیعاب کر لیا ہے۔ نعم لا يمتنع علیہم تقلید امام فی قاعدۃ، فرماتے ہیں جی ہاں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہاں، نعم لا یمنع علیہم تقلید امام فی قاعدۃ، جی ہاں، ان کے لیے جو ہے وہ کسی ایک قاعدے کے اندر امام کی تقلید جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ کسی ایک قاعدے میں انہوں نے امام کی تقلید کر لی اور دوسرے میں نہیں کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے ممتنع نہیں ہے، ان کو اجازت ہے۔
مجتہد فی المطلق مجتہد فی المذہب کو اجازت ہے کہ وہ کسی ایک قاعدے میں اپنے امام کی تقلید کرے اور کسی میں نہ کرے، کیونکہ وہ اس لیول کا آدمی ہے۔ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ صِحَّةُ مَذْهَبِ غَيْرِ إِمَامِهِ فِي وَاقِعَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يُقَلِّدَ إِمَامَهُ۔ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں کہ لہٰذا جب اس مجتہد فی المذہب کے لیے اپنے امام کے علاوہ کسی اور مسئلے کے اندر کسی اور کے قول کے اندر جو ہے وہ صحت ظاہر ہو جائے، فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ صِحَّةُ مَذْهَبِ غَيْرِ امام، امام کے غیر کے مذہب کی صحت کسی مسئلے میں واقعات کسی مسئلے میں ظاہر ہو جائے تو لم یجوز لہو ان یقلد امام، تو اسے جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کی تقلید کرے ایسے مسئلے میں، کیونکہ اب اس کے لیے دوسرا قول زیادہ ظاہر واضح ہو رہا ہے۔ لیکن وقوع ذالک مستبعد لکمال نظر من قبل، لیکن کہتے ہیں کہ اس چیز کا واقع ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ بعید ہے، اس چیز کا واقع ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ بعید ہے۔ کس وجہ سے؟ لکمال نظر من قبلی، کیونکہ جو اس سے پچھلے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، یعنی مجتہدین مطلق، ٹھیک ہے، ان کا جو کمال ان کی جو نظر تھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ کامل تھی، لکمال نظر من قبلہ، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو علماء گزرے ہیں ان کی نظر و فکر ان مسائل کے اندر چونکہ کامل تھی اور زیادہ واضح تھی، اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو ایسی تعلیم دے کہ اپنا مذہبی اس پر واضح نہ کرے، بلکہ جو شاگرد ہے اسے اپنے امام کی دلیل سے اچھی خاصی معرفت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ جو ہے وہ ایسا کوئی قول آپ کو مل جائے کہ ان کو وہ یہ کہیں کہ ہمیں یہاں پر اپنے امام کی دلیل ملی نہیں۔ تو یہ جو پیچھے ساری بحث گزری ہے گویا کہ اس میں کچھ چیزیں فرضی بھی ہیں، فرضی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اصولی طور پر ان کو فرض کر لیا کہ بالفرض اگر اسے امام کا اصول امام کی دلیل نہ ملے تو وہ اس سے جو ہے وہ عدول کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے، ایسے معاملات کا وقوع جو ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو فقہا گزر چکے ہیں یعنی مجتہدین مطلق گزر چکے ہیں وہ نظر و فکر میں کامل تھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ انتہائی واضح انداز میں اپنے دلائل دے دیے ہیں۔ یہاں پر امام ابن منیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ختم ہوا، اور پھر علامہ شامی دوبارہ فرماتے ہیں وما استبعدہ غیر بعید کما افادہ فی شرح التحریر فانہ واقع فی مثل اصحاب الامام الاعظم فانہم خالفوہ فی بعض الاصول وفی فروع کثیرۃ جدا۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن منیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس چیز کو بعید قرار دیا ہے یہ جو پیچھے بیان ہوا، لیکن وقوع ذالک مستبعد لکمال نظر من قبلہ، یہ بات جو علامہ ابن منیر نے آخر میں بیان کی تھی اور اس کی جو میں نے وضاحت کی ہے یہ امام ابن منیر کے کلام کے مطابق میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ جس چیز کو امام ابن منیر نے بعید قرار دیا، جس کا استبعاد بیان فرمایا، وہ چیز خود غیر بعید ہے، کما افادہ فی شرح التحریر، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کو جو ہے وہ شرح التحریر میں جس کا افادہ کیا گیا فإنہ واقع فی مثل اصحاب الامام العظمی، کیونکہ واقع میں جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے واقع ہوا ہے، فإنہم خالفوہ فی بعض الاصول، انہوں نے تو اصولوں کے اندر اپنے امام سے اختلاف کر دیا اور فروعات کے اندر تو بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ یہ پہلا معنی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے الثانی من الاحتمالین، دو احتمالوں میں سے دوسرا جو احتمال ہے اس کو علامہ شامی بیان کریں گے، اور وہ فرمائیں کہ ان یکون المراد الافتاء بقول الامام تخریجا و استنباطا من اصولہ، وہ جو امام نے فرمایا تھا نا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے۔ اب اس کا دوسرا احتمال اور دوسرا معنی علامہ شامی بیان کریں گے، اس کو انشاءاللہ الکریم پھر ہم کل دیکھ لیں گے۔
تو امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں اس کی آپ جب دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یہ چیزیں مزید اچھے انداز میں واضح ہو جائیں گی۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو ارشاد فرما دیں۔ کوئی سوال وغیرہ؟ جی کوئی سوال وغیرہ؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، کوئی سوال نہیں۔ چلیں اس لیکچر کو اچھے انداز میں سن لیجئے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا۔